ایک جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھی ہوگی، جب اس پہ نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور اسی طرح بیٹھا رہے گا ایسے کتنی دیر؟ 40 سال 40 سال یہ جنت کی سب سے نچلے درجے کی حور ہے۔ فردوس کی حوروں کا کیا حال ہوگا؟ من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر۔ اس لیے تو اللہ نے زنا حرام کیا ہے کہ آگے اللہ تمہیں موجیں کروانے والا ہے۔ زنا کیوں حرام؟ کیوں شادی کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آگے رکھی۔ یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ لے بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ اور جنت کا شوق رکھو بیٹا، اللہ کی قسم یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے قابل رحم ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور میرے اللہ نے بھی کہا سارے ہو، اور ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایسے آدمی کب کرتا ہے جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو۔ مجھے رائمنڈ یاد آ گیا، جب ہم وہاں آٹا گوندتے تھے، ایسی سردی میں 5 بوری آٹا گوندا ہوا ہے، ایسی سردی میں 5 بوری صبح، 5 بوری شام، 10 بوری۔ تو ہم ایسے کرتے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تشمیر، اور کرنے والے کو کہتے ہیں مشمر۔ تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے باما ٹنگن والا جنت واسطے؟ دنیا کے لیے نہیں کہا، الا هل مشمر للدنیا، الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتی۔ یہ میرا ناخن دیکھ رہے ہو؟ ما يحمل الظفر من الجنت لو بدا، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، ایڈی وڈی ہوئے، بس ایڈی وڈی، اور اس کو یوں کر دیا جائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی، تو باقی جنت کا کیا حال ہوگا؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ لا خطر لها، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ لا خطر لها، کوئی خطرہ اس میں ہے ہی نہیں۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم وہ نور ہے چمکتا ہوا، نور ہے چمکتا ہوا۔ لو بدا میں سمہا فی الظلمات لانارت و اشرقت، جنت کی حور اپنی یہاں سے یہاں تک ہاتھ آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن ہو جائے گا۔ صرف اتنا حصہ نیچے کر کے دکھا دے، اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے ایسے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اور یوں دنیا والوں کو دیکھے تو اس کے چہرے کے حسن اور نور سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ لو بدا لو ان بنانا من بنانہا بدا، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں اور اس کو بنان کہتے ہیں۔ اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، کہنے والا میرا نبی ہے، میں ناقل ہوں، سورج کو ایسے دکھا دے
اب باقی لکا لے بس اتنا دکھا دے. تو میرے نبی نے فرمایا لغلب ضوءہ ضوء الشمس، اس ایک پورے کا نور سورج کے سامنے جب نکلے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے. جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تو اتنے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا. پھر سطع نور فی الجنہ، جنت نورانی ہے، پھر اس میں ایک نور کی چمک اٹھے گی. فرفعوا ابصارہم، تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے یار یہ نور کہاں سے ہے. پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے. فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي زَوْجِ وَجْهِهَا، فرشتے کہیں گے جنت کی ایک حور اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے دانت اس کے نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. دنیا کی عورت ہنسے تو پیلے پیلے دند نظر آتے، کوئی اتے کوئی ہیٹھاں، کوئی ترٹا ہوں ادو بھی ترٹا ادو بھی ترٹا ہے، اور وہ جب مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے. جب اپنے خامند کو دیکھتی ہے تو خامند اس کی نظروں میں 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. جب خامند اسے دیکھتا ہے تو وہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر، اس حدیث کو کا جتنا میں نے مزہ لیا ہے آپ نہیں لے سکتے کہ آپ نے سمندروں کے سفر نہیں کیے. میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیے ہیں، اور پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو آئیں زبان ہلا ہلو کے کر کے تھوڑا جا تھوک بناوے تو وچ سٹے. 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اور تمہیں پیش کرے، کھاؤ گے؟ کسی پٹھان کو دے گی تو جوتا ہی اتار کر اس کے سر میں مارے. حسینہ عالم ہے، شہد میں تھوک ڈال دے، تم اٹھا کے ادھر پھینک دو. اور میرے رب کی بنائی ہوئی جو بیگمات ہیں جب وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا؟ چونکہ ہمارے مدرسے والے خشک فقہ پڑھاتے ہیں، یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. لے بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ اور وہ کہتی ہیں، جنت کی حوریں کہتی ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر یہ خالد بن ولید والوں کو پتہ چل جائے، میلسی وہاڑی والوں کو پتہ چل جائے کہ تو کتنی حسین ہے تو تیرے لیے زندگیاں فنا کر دیں. اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے. آخری جنتی جب وہ جہنم سے نکلے گا، آخری اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، 80,000 نوکر، اور اسے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ایسا تو سکنے پہ گئے توڑے مگر. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھاتے جی 2 دفعے بڑے لتر میں کھاتے میں آ گیا. اب اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے، کتنے لمبے؟
40 साल कोई दुनिया में सफ़र करता रहे तो जितना सफ़र वो करेगा इतना लंबा कालीन बिछेगा। वहाँ वक्त तो है नहीं तो वो यूं गुजरेगा और आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, फिर कहेंगे हमारे आका जहन्नुम से आए हैं, बड़ी भूख प्यास है, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। 80,000 नौकर, एक हाथ में बर्तन होगा जिसमें खाना होगा, एक हाथ में गिलास होगा जिसमें मशरूब होगा, कोई भी 80,000 डोंगे खा जाएगा और 80,000 गिलास पी जाएगा। अब देखो सारे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सिख रीत रवश मंसूरी नू, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमहुल्लाह, सिख रीत रवश मंसूरी नू, उन ठपरख कंज कदूरी नू, हादी न समझ हिदाया, काफ़ी न समझ किफ़ाया, कर पुरज़े शरा विकाया, इयो दिल कुरान किताब। जन्नत तो तुम ना पढ़ते हो ना तुम्हें पढ़ाई जाती है, ना खुद तुम पढ़ते हो, तुम्हें शौक़ कैसे लगे? शौक़ कैसे लगे? तो जब उसको खिला, अच्छा हर लुक़मे की लज्जत पहले से ज़्यादा होगी, हर पानी के घूंट की लज्जत पहले से ज़्यादा होगी। जब वो खा पी लेंगे कहेंगे जो तुसी अपनी बेगम साहब को मिल लो, असी जानने हैं, वो यूँ गायब हो जाएंगे। तो एकदम सामने से पर्दा हटेगा, ऐसे हटता जाएगा। आगे क्या देखेगा? एक जन्नत की हूर ऐसे टेक लगा के, ऐसे टांगें फैला के ऐसे बैठी होगी। जब उस पर नज़र पड़ेगी तो एकदम उसकी आंखें फट जाएंगी और इसी तरह बैठा रहेगा ऐसे। कितनी देर? 40 साल। 40 साल। ये जन्नत की सबसे निचले दर्जे की हूर है। फिरदौस की हूरों का क्या हाल होगा? ये सबसे निचले दर्जे की हूर है। ऐसे देखते 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 40 साल के बाद वो कहेगी अमाला कफ़ीना मिन रग़बतिन, वो मेरे आका मेरे पास नहीं आओगे, सिर्फ विखंडते ही गुजारा करना है, तो आओगे नहीं मेरे पास। फिर उसको होश आएगा। जिसने दोज़ख के काले फरिश्ते देखे, अब वो जन्नत देख कि हूर देख रहा है तो उसका पागल होना ही है। तो वो कहेगा तू है कौन, क्या चीज़ है? वो कहेगी मैं आपकी बेगम, अना मिनल लवाती खुबिन लक, मैं उनमें से हूँ जो आपके लिए बैठी हुई हैं छुप के आपके इंतज़ार में। अब वो दौड़ लगाएगा उस जगह, भाई मौजा हो गई हैं, तो वो जाकर उसको गले लगाएगा। एक गले लगाना कितनी देर का होगा? 70 साल। 70 साल गले लगा के खड़ा रहेगा। मंडी बहाउद्दीन में मैंने बयान किया तो एक बूढ़ा ज़मींदार सुन रहा था ये मेरा बयान के बाद आखन लगा ये सिर्फ जफ्फी पावनी, कोई अगा कुछ नहीं होना। इसलिए तो अल्लाह ने ज़िना हराम किया है कि आगे अल्लाह तुम्हें मौजें करवाने वाला है। ज़िना क्यों हराम, क्यों शादी का हुक्म दिया है और ज़िना को हराम किया कि ये सारी नेमतें अल्लाह ने आगे रखी। वही व रब्बिल काबत नूरुन यतलअला व रैहानतुन तहतज़, और दरख्त हैं झूमते हुए। और एक अजब बात सुनो, एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह, चलो पूरी हदीस सुना, जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हाँ हैं, याकूती घोड़े हैं, उनके ज़ुमरुद के पर हैं, तुम्हें लेके उड़ेंगे जैसे जहाज़ उड़ता है। ये मैं कह रहा हूँ, उस ज़माने में तो जहाज़ नहीं थे। और उसके कदम वहाँ पड़ेगा जहाँ तेरी नज़र जाती है। दूसरा बोला या रसूलल्लाह जन्नत में ऊँट हैं? ऊँट घोड़े में उनकी पसंद है? आपने फरमाया हैं, उनके भी सुर्ख याकूत है और सब ज़ुमर्रद है, और जिधर तेरी नज़र जाएगी वहाँ उसका कदम पड़ेगा। तीसरा बोला या रसूल अल्लाह जन्नत में खजूरें भी हैं?
جیسے ہمارا یہاں پسندیدہ پھل آم ہے، ان کا کھجور ہے، ہم نے کہا ہاں ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں سبز زمرد کی ہیں، اور اس پہ جو پھل لگتا ہے، پھل ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 30 فٹ لمبا ہوگا ایک دانہ، 30 فٹ۔ اگر آپ یہی